رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واقعہ معراج تاریخ کے لحاظ سے کب پیش آیا، اس وقت کی کیا حالات تھے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ علماء نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی، اور فتح الباری کے اندر جو علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی شرح ہے، اس کے اندر باقاعدہ حضرت نے کئی اقوال نقل کی ہیں علماء کے نزدیک کہ واقعہ معراج کب پیش آیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ اکثر اقوال جو ہیں، اکثر کیا بلکہ سارے ہی اقوال جو ہیں وہ ہجرت سے پہلے گئے ہیں، ہجرت سے 1 مہینے پہلے، ہجرت سے 1.5 مہینے پہلے، ہجرت سے 1.5 سال پہلے، ہجرت سے 6 مہینے پہلے، مختلف اقوال ہیں۔ لیکن جو حالات معراج کے واقعے کے پہلے ملتے ہیں وہ تقریباً میں سارے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ یہ واقعہ معراج ایک تو مکہ کے اندر ہوا ہے، یقینی بات ہے ہجرت سے پہلے ہوا ہے، اور دوسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے، ان کی وفات کے بعد ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس بات کو کہ شیعہ ابی طالب کے اندر جو 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا ہے، اس میں حضرت خدیجہ بھی تھیں، وہ بھی اس میں موجود تھیں۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد واقعہ معراج پیش آیا ہے۔ بلکہ جو طائف کا سفر ہے، سفر طائف ہوا ہے، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، طائف کا واقعہ بھی پیش آ چکا ہے، لیکن ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، ابھی مکہ کے اندر ہی ہے، اور سال کے اعتبار سے 11 نبوی، نبوت کا 11واں سال ہے، اس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، یہ تاریخ کون سی تھی، مہینہ کون سا تھا، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن زیادہ تر علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ رجب کا مہینہ تھا اور 27ویں تاریخ تھی۔ بہرحال دنیاوی اعتبار سے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، جب پریشانیوں کی انتہا ہو گئی، ستانے کی انتہا ہو گئی، اور دنیاوی اسباب کے اعتبار سے جب دین کے خاطر ذلت اٹھانے کی انتہا ہو گئی، تو پروردگار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی ہے اور عزتوں کی انتہا اور بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ وہ عروج دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا، بلکہ کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند فرمایا ہے کہ جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، جبرائیل بھی نیچے رہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بلندیوں سے نوازا، عرش تک لے جایا گیا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ احادیث کے اندر بڑی وضاحت اس واقعے کی آئی ہے۔ دیکھیے، جو واقعہ ہوا ہے معراج کا، اس کے 2 سفر ہیں، ایک سفر ہے زمینی اور ایک سفر ہے آسمانی۔ جو زمینی سفر ہے وہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے، فلسطین تک، اور جو آسمانی سفر ہے وہ فلسطین سے لے کر عرش تک ہے۔ یہ 2 سفر ہیں۔ عرف کے اندر عوامی زبان میں اس پورے سفر کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن علماء نے ان دونوں سفروں کے بارے میں تھوڑا سا فرق کیا ہے۔ علماء فرماتے، علماء کے بلکہ قرآن کی زبان ہے، سبحان الذی اسری، یہ جو اسرا ہے، اسرا کا لفظ بتا رہا ہے کہ زمینی جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں اردو زبان کے اندر، اور جو آسمانی سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسرا کے سفر کے اندر براق لایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر براق پر فرمایا، اور پھر بیت المقدس پر آسمان سے سیڑھی اتری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیڑھی کو استعمال فرمایا۔ وہ سیڑھی کیسی تھی، کیا اس کی کیفیت تھی، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں، ہم بس ایمان لائے، اور اس سیڑھی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر اوپر عرش تک تشریف لے گئے۔ تو یہ 2 سفر بنتے ہیں، تو میں ان دونوں سفروں کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کروں گا، مختصر طور پر کروں گا، زیادہ تفصیل نہیں کر سکوں گا کیونکہ اتنا موقع نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کا خلاصہ اور اس کی جو وضاحت ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، اور یہ حضرت ام ہانی کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ ان کی بہن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تعلق تھا، اور ان کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، سو رہے تھے کہ چھت پھٹی ہے، اور جبرائیل امین جو ہے وہ نازل ہوئے، اور جبرائیل اکیلے نہیں تھے، اس مرتبہ کچھ فرشتے بھی آپ کے ساتھ تھے۔
چھت کے پھٹنے کا مطلب یہ تھا کہ معمول کے خلاف کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے، کیونکہ جبرائیل عام معمول کے مطابق نہیں آئے بلکہ معمول سے ہٹ کر کے آئے ہیں، تو آپ کا آنا بتا رہا ہے کہ اب جو آگے واقعہ پیش آئے گا وہ معمول سے ہٹا ہوا ہوگا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار فرمایا اور آپ کو لے جا کر کے حتیم میں لٹا دیا۔ حتیم یہ بیت اللہ کا وہ حصہ ہے جو چھتا ہوا نہیں ہے یہ بھی بیت اللہ، لیکن اس کے اوپر چھت نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں پہلے کہ قریش نے جب بیت اللہ کی تعمیر اثر نو کرنے کی جو ہے کوشش کی، ارادہ کیا، تو اس موقع پر پیسے کی قلت کی وجہ سے وہ حتیم کا حصہ چھوڑ گیا تھا، اور اس کی پھر پوری تاریخ ہے، عبداللہ بن زبیر، حجاج بن یوسف، ہارون رشید تک میں پوری وہ بتا چکا ہوں۔ بیت اللہ کی جو ہسٹری ہے اس میں دیکھ لیجئے گا، سیرت کے اندر ہی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کو اس میں مل جائے گی۔ بہرحال حتیم میں لے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا، آپ وہاں پر کچھ دیر سوئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے نیند سے بیدار فرمایا، اور اٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو شق صدر ہوا ہے، سینہ کھولا گیا، دل نکالا گیا، اور اس دل کو نکالنے کے بعد اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ جنت سے ایک سونے کا تشت لایا گیا تھا، اس میں اس کو رکھا گیا، اور اس میں زمزم کے پانی کو دھو کر کے واپس دل کو سیا گیا، اور اس دل کو سینے کے اندر رکھا گیا، اور اس دل کو سینے کو دوبارہ سیا گیا، اور اس پر مہر لگائی گئی آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں، مہر نبوت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری شق صدر ہوا ہے۔ اس سے پہلے 3 مرتبہ شق صدر اللہ کے رسول کا ہو چکا ہے، میں ان تینوں کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، زمزم کے پانی سے دل مبارک کو دھویا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زمزم کا پانی کتنا قیمتی ہے، کتنا اس کی ویلیو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، اور یہ سفید رنگ کی سواری تھی، اور اسی لیے ہمارے یہاں کسی سفید چیز کو جو ہے نا سفید براق کہا جاتا ہے۔ براق اصل میں برق سے بنا ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، بہت تیز رفتار سواری تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ چلتا تھا تو جتنی دور انسان کی نظر جائے اتنی دور اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ براق کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خوشی سے جھومنے لگا، خوشی کے مارے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے۔ تو جبرائیل نے کہا تو ذرا کنٹرول میں آ جائے، یہ الفاظ کتابوں میں نہیں ہے، میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو رہا ہے، اور آج سے پہلے تجھ پر کبھی ایسی سواری نہیں ہوئی جس پر جو ہے وہ براق کو ایک طریقے سے شرم آ گئی، اور وہ تھوڑا کنٹرول میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل آپ کے ردیف ہوئے، پیچھے بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد یہ براق چلا ہے بیت المقدس تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات میں جو ہے وہ سفر فرمایا ہے، اور بیچ میں کچھ معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ کچھ جگہوں پر اللہ کے رسول رکے ہیں، جبرائیل کے کہنے سے آپ نے اسٹاپ فرمایا ہے، اور کچھ لوگ اس سفر میں آپ کو رستے میں ملے ہیں، اور کچھ نظارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر کروائے گئے ہیں۔ کون لوگ ملے ہیں، کہاں کہاں پر رکے ہیں، اور کن کن چیزوں کے نظارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائے گئے، یہ ساری وضاحت میں ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ لیکن بہت ممکن ہے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے یہ ساری وضاحت آپ کے سامنے نہ آ سکے، لیکن انشاءاللہ اگر آج یہ ساری وضاحتیں نہ ہو سکی تو کل یعنی کہ اگلی نشست کے اندر اس کی میں وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون ملا ہے، کس کس سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے تو رستے میں ایک بوڑھی ملی، اور اس بوڑھی نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی طرف توجہ نہ فرمائے، اس کی بات کا جواب نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، آگے چلے۔ ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی طرف توجہ نہ کریں، اس کی بات کا جواب نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ ایک جماعت نظر آئی، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ بعد میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو بوڑھی تھی وہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی، اور آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں دینی تھی، اور آپ نے دی بھی نہیں۔ اور وہ جو بوڑھا تھا وہ شیطان تھا، وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا، اور وہ جو لوگ تھے جو آپ کو سلام کر رہے تھے، جو جماعت تھی وہ نبیوں کی جماعت تھی، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، اس میں باقاعدہ نام آتا ہے۔ کچھ جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں، اور رک کر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ کہاں کہاں رکے اور وہ کون کون سی جگہیں ہیں؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے بیٹھے اور بیٹھ کر کے سفر کا آغاز ہوا ہے، کچھ دور جانے کے بعد کھجوروں کے ایک باغات نما جگہ آئی ہے۔ رات کا تو اندھیرا تھا لیکن کھجوروں کے درخت تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں پر اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اللہ کے رسول رکے، اترے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا کہ یہ یثرب ہے، مدینے کا پرانا نام۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ۔ مدینے کو اب مدینہ ہی مدینہ تو رسول کہا جائے گا، اب یثرب کہنا جائز نہیں ہے، لیکن پرانی کتابوں میں اس کا پرانا نام یثرب ہی آتا ہے۔ تو تعارف کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہجرت کر کے آپ آئیں گے۔ تو مدینے کے اندر اللہ کے رسول نے پہلا اسٹاپ فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گئے ہیں تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں رکے، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسٹاپ فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ یہ وادی سینہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر براق پر سوار ہوئے، کچھ آگے گئے اور کچھ آگے جانے کے بعد ایک جگہ رکے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہاں رک کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد جبرائیل نے فرمایا کہ یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، اس علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، کچھ اور آگے گئے ہیں اور ایک جگہ پہنچ کر کے حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جس کو بیت الحم کہا جاتا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر پیدائش ہوئی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پیدا فرمایا۔ اچھا، یہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر براق پر سوار ہوئے اور پھر جو آخری اسٹاپ ہوا ہے بیت المقدس پر ہوا ہے۔ اس درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نظارے کروائے گئے، کچھ لوگوں کے معاملات دکھائے گئے۔ وہ جو معاملات تھے اور جو چیزیں تھیں انشاءاللہ اس کی وضاحت آج تو نہیں کر سکوں گا، اگلی نشست کے اندر اس کی میں وضاحت کروں گا کہ وہ کون کون سی چیزیں تھیں، وہ کون کون سے معاملات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے اور جن کے نظارے کروائے گئے۔ البتہ یہ ملتا ہے کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ نماز دنیاوی نماز نہیں تھی جو فرض یا واجب ہوتی ہے، بلکہ یہ لذت کی طرح ہوتی ہے، جو جیسے ہم دنیا کے اندر کھاتے اور پیتے ہیں، وہ ہمارا کھانا اور پینا ہماری ضرورت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم کوئی مشروب پیتے، میٹھا ٹھنڈا یا چاکلیٹ کھاتے ہیں، تو یہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ لذت کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر کے اندر نماز پڑھنا وہ لذت کے لیے تھا، فرض یا واجب والی وہ نماز بہرحال نہیں تھی۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور غور کرنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جگہ روکا ہے اپنی سواری کو اور چاروں جگہ نماز پڑھی ہے، اور یہ سفر بہت لمبا ہے، عرش تک کا یہ سفر ہے اور وقت بہت کم ہے، اور سفر بہت لمبا ہو اور وقت بہت کم ہو تو انسان نماز چھوٹی سے چھوٹی پڑھتا ہے، سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، سورہ بقرہ نہیں پڑھتا۔ تو لہٰذا چاروں جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سفر کرنے کے باوجود بھی جو نماز پڑھی ہے وہ کم سے کم 2 رکعت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز جو ہے وہ کم سے کم 2 رکعت ہے، 1 رکعت نہیں ہے۔ تو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، اگر اتنی چھوٹی نماز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سفر میں تو کہیں نہ کہیں 1 مرتبہ 1 رکعت پڑھنے کا ثبوت ہمیں ملتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم وقت میں لمبا سفر کرنے کے تقاضے کے باوجود بھی 2 رکعت سے کم نماز نہیں پڑھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ام ہانی کے گھر سے سفر کا آغاز نہیں ہوا، کیونکہ بیت اللہ یہ سب سے پہلا مقام ہے دنیا کے اندر، اور عرش یہ سب سے آخری مقام ہے کائنات کے اندر، تو سب سے پہلے مقام سے آغاز کر کے سب سے آخری مقام تک لے جایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو نبوت ملنے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں اور دنیا کے اندر آنے کے اعتبار سے سب سے آخر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہیں، تو اسی لیے آپ کا اس سفر کا جو معاملہ ہے وہ مقام اول سے لے کے مقام آخر تک رکھا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزیں بھی اس میں جو ہے دیکھی ہیں۔ نمبر 1، دجال اس میں نظر آیا اللہ کے رسول کو۔ اس رات میں معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے اوپر سے بھی گزرے ہیں۔ زیادہ وضاحت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کوئی بات چیت کی ہے کہ یا نہیں، بس دجال کا گزر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دجال پر ہوا ہے، اس کا ثبوت ضرور ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کا نام مالک ہے، اور قرآن میں اس فرشتے کا ذکر ہے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ یہ جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کا ایک طریقے سے کہنا مینیجر ہے یہ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ مشاہدہ کرنے کے بعد کچھ چیزیں اور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر دکھائی گئیں۔ تقریباً کم و بیش
9 طرح کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں نظر آئے، 9 طرح کے لوگ، اور ایک ایک کر کے سب کی جو ہے سیرت کی کتابوں کے اندر وضاحت موجود ہے کہ وہ 9 طرح کے لوگ کون تھے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا تھا۔ میں سب کا جو ہے ایک ایک کر کے ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کے نظارے کیے اور ہمارے لیے اس میں کتنی بڑی عبرت ہے، ہمارے لیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں کچھ لوگ نظر آئے جن کے ناخن پیتل کے ہیں، ناخن پیتل کے ہیں، اور وہ اپنے ان پیتلوں کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ بڑا عجیب جو ہے یہ مسئلہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ بلکہ یہ عذاب بھی نہیں ہے، ابھی تو عذاب تو جنت اور جہنم کے اندر جیسے جب فیصلہ ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تب یہ جو ہے عذاب ہوگا جب جہنم میں جائیں گے۔ ابھی تو عذاب سے پہلے ویسے ہی تھوڑی بہت ٹپ دی جا رہی ہے دیکھا جائے تو، لیکن یہ بھی اتنی خطرناک ہے، پیتل کے ناخن بنا دیا گا اور اپنے ہی چہرے نوچ رہے ہیں، اپنے سینے نوچ رہے ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آج غیبت ہم لوگوں کا بڑا یعنی کہ پسندیدہ مشغلہ ہو چکا ہے، اور یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ آدمی اکیلا نہیں کر سکتا، اس میں ایک آدمی کو دوسرے کی ضرورت ہو، ایک کہتا ہے دوسرا سنتا ہے، تب کہیں جا کے غیبت کا گناہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ ویسے اکیلا آدمی غیبت والا گناہ کر نہیں سکتا، اسی لیے اس سے بطور خاص بچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی غیبت آپ سے کرے تو فوراً اس کو روک دیں اور خود بھی غیبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں پر سے ہوا جن کو دیکھا اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پتھر کے نیوالے بنا بنا کر کے کھا رہے ہیں، پتھر کے لقمے کھا رہے ہیں، پتھر ہوتے پتھر، ان کے نیوالے بنا بنا کر کے کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھاتے تھے، سود خور ہیں، بیاج کھاتے تھے۔ اللہ پاک اس گناہ سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، بڑا گندا اور بڑا غلیظ گناہ ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس بندے کو قبر سے اٹھایا جائے گا جو سود کھاتا ہے، تو اس سے فرشتے کہیں گے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو اس گناہ کو دنیا کے اندر جتنے گناہ ہیں، کسی گناہ کو جو ہے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ گناہ کرنا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے۔ سود کے بارے میں کہا گیا، بڑا غلیظ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور خاص اس گناہ سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سود کھانے والے کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے، جتنا پیسہ وہ سود سے اکٹھا کرتا ہے وہ سارا کا سارا کسی نہ کسی مصیبت میں، بیماری میں مبتلا ہو کر کے نکل جاتا ہے، اور گناہ اس کے ذمہ الگ رہتا ہے۔ کبھی بھی سود جو ہے نا، حرام جو ہے نا، پھلتا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے جو زمین کے اندر دانہ ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، اور اسی وقت اس زمین سے جو ہے وہ فصل نکلتی ہے، کھیتی نکلتی ہے، اور وہ اپنی کھیتی کاٹ لیتے ہیں، پھر دوبارہ جیسی انہوں نے کھیتی کاٹی ہوتی ہے دوبارہ وہ کھیتی نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بار بار ہوتا رہتا ہے، وہ کھیتی کاٹتے ہیں وہ پھر نکلتی ہے، وہ پھر کاٹتے ہیں وہ پھر نکلتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جان مال سے جہاد کیا۔ ان کو آج اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا۔ اور اس کے علاوہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ تو بعض مرتبہ نیکی کا اجر 700 گنا سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جبرائیل کہیں گے کہ جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے جان مال سے جہاد کرتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا سر جو ہے وہ پتھر پر رکھا جاتا ہے، چٹان پر رکھا جاتا ہے، اور دوسرا پتھر اس کے سر پہ مارا جاتا ہے، جس سے اس کے پتھر کے اس کے سر کے جو ہے وہ چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، اس کے یعنی کہ سر کچل جاتا ہے اس کا بری طریقے سے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر واپس ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کا سر جو ہے وہ پتھر پر رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ دوسرا پتھر مارا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بار بار ہوتا رہتا ہے، اس کا سر بار بار کچلتا رہتا ہے، بار بار صحیح ہوتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر فرض نماز کے اندر سستی کرتے تھے، جو 5 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، پڑھی بھی تو اس میں دنیا داری آ رہی ہے آنکھوں کے اندر، مزاج کے اندر، ذہنوں کے اندر۔ تو یہ وہ لوگ، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے جو ہے وہ کانٹے کھا رہا ہے، کانٹے والی چیزیں کھا رہا ہے، اور اس کے بدن پر جو ہے کچھ چھیچڑے لٹکے ہوئے، یعنی کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں،
اور کچھ پھٹے پرانے چھیچڑے نما کپڑے ان کے لگے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، جس سے مشکل سے انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو ڈھک رکھا ہے، اور یہ لوگ کانٹے کھا رہے ہیں، کانٹے دار کھانا جہنم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کے پاس مال تھا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس پکا اور صاف ستھرا گوشت ہنڈیے کے اندر پکا ہوا موجود ہے، اور وہیں دوسری طرف جو ہے کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ کچھ مرد بھی ہیں، کچھ عورتیں بھی ہیں، جن کے پاس صاف ستھرا گوشت بھی ہے پکا ہوا ہانڈی کے اندر، اور کچا اور سڑا ہوا گوشت بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، صحیح اور صاف ستھرا گوشت نہیں کھا رہے، سڑا ہوا گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس صاف ستھری بیویاں پاکیزہ موجود تھیں، اس کے باوجود یہ ان بیویوں کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے حرام کاری کرتے تھے، اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے وہ عورتیں جن کے پاس پاک شوہر موجود تھے اور یہ ان کو چھوڑ کر غلط طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ اور لوگوں پر بھی ہوا جن کے بدن پر کپڑے ہیں، اور وہ رستے میں سے گزر رہے ہیں، ایک رستہ ہے وہاں سے گزر رہے ہیں، اور اس رستے میں لکڑی نکلی ہوئی ہے یا کچھ لکڑیاں نکلی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی وہ اس لکڑی کے قریب سے گزرتے ہیں ان لکڑیوں پر ان کے کپڑے الجھ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رستہ گزرنے والوں کو لوٹتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے اور ان کا مال وغیرہ لوٹ لیا کرتے تھے، آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی کمر کے اوپر بہت سارا لکڑیوں کا بوجھ ہے، ایک گٹھلی سی بنی ہوئی ہو، گٹھا سا بنا ہوا ہے، اور اس پر لکڑیاں ہیں بہت ساری، اور اتنی لکڑیاں ہیں کہ یہ ان لکڑیوں کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا، اس کے باوجود لکڑیاں اٹھا کر کے اپنی کمر کے اوپر لاد رہا ہے، ہمت نہیں ہے اٹھانے کی، طاقت نہیں ہے، اور پہلے سے رکھی ہوئی پھر بھی لاد رہا ہے۔ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ان کے پاس امانت رکھوائی جاتی تھی، یہ کھا جایا کرتے تھے، امانت ان کے پاس آتی تھی یہ لوٹاتے نہیں تھے، کھا لیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگوں کو دکھایا گیا کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، کترے جا رہے ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر آپ کی امت کے اندر جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، بیان کرتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مقام پر سے گزر ہوا، وہاں سے بڑی معطر زبردست خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ جنت ہے۔ اور پھر ایک جگہ سے گزرے جہاں پر بہت بڑی گھنونی سی بدبو سی آ رہی ہے، تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جہنم ہے۔ اس کے بعد ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان ساری جگہوں پر رکتے ہوئے، ان سارے لوگوں سے ملتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بیت المقدس پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک دیوار تھی، اس دیوار کے اندر ایک سوراخ تھا، لیکن زمانہ گزرنے کی وجہ سے اس سوراخ میں مٹی وغیرہ آ گئی تھی۔ تو جبرائیل نے وہاں پر اپنی انگلی لگائی اور انگلی کو جو ہے ہلایا، گھمایا، جس کے نتیجے میں وہ سوراخ بالکل صاف ہو گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء کرام اپنے جانوروں کو، اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر براق کو باندھا، اور باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے چلے گئے۔ آج بھی کہا جاتا ہے بیت المقدس کے اندر کہ یہ سوراخ وہی کا وہی موجود ہے، اور اس پر یوٹیوب کے اندر بھی وہ ویڈیو بنا کر کے ڈالی ہے کچھ لوگوں نے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو بہت سارے لوگ پہلے سے انتظار میں تھے، اور آسمانوں سے فرشتے بھی اترے، ایک مؤذن نے اذان دی، اور پھر جماعت کا وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ، اور دوسرے لوگ بھی انتظار میں تھے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر کے نماز کون پڑھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی کی جگہ پر جہاں پر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں وہاں پر کھڑا کیا، اور میں نے وہاں پر پھر سب لوگوں کو نماز پڑھائی جتنے بھی موجود تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبرائیل نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کن کو نماز پڑھائی ہے؟ تو میں نے کہا کن لوگوں کو؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام اس زمین پر مبعوث ہوئے تھے آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کی، اور ثنا بیان کی، حمد بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو ہے وہ بڑی زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے، بعض روایتوں کے مطابق 4 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شہد تھا، ایک میں پانی تھا، اور ایک میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا، دودھ پیا، اور پینے کے بعد جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ پانی کو اختیار فرماتے، پانی پیتے تو آپ کی امت بہہ جاتی، اور اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت بہک جاتی۔ آپ نے دودھ کو اختیار کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فطرت کی چیز ہے دودھ،
آپ کی امت کو سنبھال لیا گیا۔ اس کے بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے بعد شہد بھی تناول فرمایا، اور پھر وہاں سے پھر ایک سیڑھی لائی گئی زمرد کی۔ زمرد ایک ہرے رنگ کا پتھر ہوتا ہے، عام طور سے لوگ انگوٹھیوں میں لگا کر کے پہنتے ہیں، وہ بڑا زبردست خوبصورت پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کی ہیرے جیسا ہوتا ہے وہ، اس پتھر نما جو ہے وہ سیڑھی لائی گئی آسمانوں سے، اور براق کو وہیں چھوڑ دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا جو سفر فرمایا ہے آسمانوں کا، وہ اس سیڑھی کے ذریعے سے فرمایا ہے، اور جبرائیل آپ کے ساتھ ہے اس سفر کے اندر۔ بعض روایتوں کے مطابق براق کو وہیں پر باندھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا جو سفر آپ نے آسمانوں کا فرمایا ہے وہ آپ نے براق پر نہیں بلکہ معراج پر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ جو ہرے رنگ کا، بالکل ہرے رنگ کا، سبز رنگ کا زمرد ایک پتھر ہوتا ہے، اس کی وہ سیڑھی تھی، وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، ہر پار دکھتا ہے اس کے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کے ذریعے سے پھر آگے کا سفر کا آغاز کیا۔ بعض روایتوں سے یہ ملتا ہے کہ براق ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے ہیں۔ بہرحال اب جو آسمانوں کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آج ہم اس کی وضاحت کریں گے، اس کو دیکھیں گے۔ دیکھیے 7 آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے گئے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور اس طریقے سے 7واں۔ ہر آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی نبی یا رسول سے ملاقات کروائی ہے۔ ہر آسمان پر فرشتوں نے جو ہے ایک سوال پوچھا ہے، اور ان روایتوں کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان آسمانوں پر دروازوں کا کوئی نظام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ دستک دی گئی دروازے پر جبرائیل کی طرف سے، تو دروازے کے پیچھے سے آواز آئی کہ کون ہے؟ فرمایا کہ جبرائیل۔ اور یہ بات چیت جو ہے یہ 7 آسمانوں کے دروازوں پر ہوئی ہے۔ میں خلاصے کے طور پر ایک مرتبہ یہ وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں، آپ اس کو 7 آسمانوں پر تصور کیجئے گا۔ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے، دوسرے پر پہنچے، سب جگہ یہی بات ہوئی ہے کہ دروازہ بجایا گیا اور اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا یہ گیا کہ جبرائیل۔ کون ساتھ میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ کہ یہ بلایا گیا ہے۔ یہ بات چیت، یہ گفتگو 7 آسمانوں کے دروازوں پر ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر دروازے کھلتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے جو اپنے سفر کا آغاز فرمایا، تو اس میں جبرائیل کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرشتے تھے۔ یہ وہی فرشتے تھے جو جماعت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی تھی، اس موقع پر آسمان سے فرشتے اترے تھے، یہ وہی فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین اور فرشتوں کی ایک اچھی خاصی کثیر تعداد۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، آدم علیہ السلام سامنے آئے۔ جبرائیل نے بتایا یہ آپ کے جد امجد آدم ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام فرمایا۔ آدم نے دیکھ کر کے کہا کہ بہتر رسول آ گیا، نیک بیٹا آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو 2 نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، اور یہ دونوں اللہ کے نبی بھی ہیں، اور یہ دونوں بھائی بھی ہیں ایک طرح سے، کزن بردرز۔ اور ان دونوں ہی کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں ہی نے نکاح نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نکاح نہیں فرمایا، زکریا علیہ السلام نے بھی نکاح نہیں فرمایا۔ خیر، زکریا علیہ السلام کو تو شہید کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ زمین پر اتریں گے دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد پھر یہ جو ہے نکاح بھی فرمائیں گے، اس نکاح سے اولاد بھی ہوگی۔ بہرحال دوسرے آسمان پر ان 2 نبیوں کے علاوہ زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے بعض روایتوں سے کہ یحییٰ علیہ السلام کے جو والد ہیں حضرت زکریا، وہ بھی ان دونوں کے ساتھ تھے، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے، اور تیسرے آسمان پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ واقعی یوسف بہت خوبصورت ہے۔ ان کی خوبصورتی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال حضرت یوسف سے بھی زیادہ بڑا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر اما عائشہ فرماتی ہیں اندھیری رات میں سوئی تاگے سے کپڑا سیتے نا، جیسے ایسا کوئی کام کر رہی تھی کہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی سے مجھے سوئی چمکتی ہوئی نظر آ گئی۔ ایک روایت میں خود امی عائشہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، میرے محبوب کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجوں پر چھریاں چلا لیتی۔ بہرحال تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد چوتھے آسمان پر آپ پہنچے
تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہر نبی یہی کہتا تھا کہ نیک بھائی آ گیا، نیک پیغمبر آ گیا۔ اس کے بعد 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور پھر 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک بیت معمور، بیت اللہ کی شکل کا ایک خانہ کعبہ اوپر ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ وہی خانہ کعبہ ہے جو نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے اٹھا لیا گیا تھا۔ پہلے یہ زمین پر تھا، اب اس کو اٹھا لیا گیا۔ اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے ایک بزرگوار بڑی شخصیت بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کی ہے، اور ہر نبی سے کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول کی گفتگو ہوئی ہے، یا کوئی نہ کوئی بات ایسی پیش آئی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر کے بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے دائیں جانب بہت ساری مخلوق تھی، اور بائیں جانب بھی بہت ساری مخلوق تھی۔ جب دائیں جانب دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور جب بائیں جانب دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ دائیں جانب کی جو خلقت ہے وہ ان کی وہ اولاد ہے جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور بائیں جانب ان کی وہ خلقت ہے، ان کی وہ اولاد ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ تو دائیں جانب والوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب والوں کو دیکھ کر کے یہ افسردہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اس قسم کی کچھ نہ کچھ باتیں روایتوں سے ملتی ہیں۔ اچھا، 7ویں آسمان پر بیت معمور کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے آتے ہیں اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ایک مرتبہ اس کا طواف کر لے پھر قیامت تک اس کا دوسرا نمبر نہیں آ سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جیسے ہمارا خانہ کعبہ ہے ویسے وہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ ہمارے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور اس 7ویں آسمان پر جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اس کو بیت معمور کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ ایک فرشتہ ایک بار طواف کر لے تو پھر دوبارہ اس کا طواف کرنے کا نمبر نہیں آتا، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اگر بیت معمور سے بیت اللہ تک گریوٹی کو تصور کرو اور بیت معمور سے کوئی چیز پھینکو تو وہ بالکل بیت اللہ کی چھت پر آ کر گرے گی، وہ بالکل سیدھ میں ہے اوپر۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان سے پھر اپنا سفر آگے جاری فرمایا۔ تو 7ویں آسمان سے جب آپ اوپر گئے ہیں تو سدرۃ المنتہا ایک مقام آتا ہے، سدرۃ المنتہا، یعنی کہ یہ بیری کا درخت تھا، اور منتہا یعنی کہ جو چیزیں نیچے سے اوپر جاتی ہیں تو وہاں جا کے ٹھہرتی ہیں، اور جو چیزیں اوپر سے نیچے آتی ہیں تو وہاں جا کر کے ٹھہرتی ہیں۔ ایک طریقے سے یہ بارڈر ہے، اور جبرائیل امین یہاں سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے نہیں گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو یہاں پر ان کی اصلی شکل میں دیکھا، ان کے اصلی حالت میں دیکھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر زمین پر حضرت جبرائیل سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جبرائیل میں تمہیں تمہاری اصلی حالت پر اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبرائیل نے اپنے پر کھولے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کا ایک پر بالکل آسمان اس طرف کا ڈھک گیا، اور جب دوسرا پر کھولا تو اس طرف کا پورا آسمان ڈھک گیا، یعنی کہ ان کے 2 پروں سے آسمانوں کو پورا انہوں نے ڈھک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر کے اس بارے میں اپنی حیرانگی کا اظہار کیا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو میرے صرف 2 بازو ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے مجھے 600 بازو عطا فرمائے ہیں۔ تو جبرائیل کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بہرحال یہاں پر جبرائیل بھی عاجز آ گئے، اور یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر وہ آگے شروع ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خاص اعزاز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، اس سے آگے آپ کو پہنچایا گیا اور عزتوں سے نوازا گیا۔ اچھا، سدرۃ المنتہا سے جو ہے 2-3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں، 2-3 باتوں کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہاں پر کچھ روشنیاں دیکھی، پروانے ٹائپ، جگنو ٹائپ جیسے اس طریقے کی کچھ چیزیں دیکھی۔ اور سدرۃ المنتہا یہ وہی مقام ہے کہ یہاں پر جنت اور یعنی کہ جنت کا ذکر ملتا ہے کہ یہاں پر جنت ہے۔ قرآن مجید کے اسلوب سے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، یہ سورہ نجم کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جنت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی، جنت کی زیارت کروائی گئی۔ آپ نے فرمایا اس کے گنبد بہت بڑے بڑے تھے، اور اس کی یعنی کہ موتی کے گنبد تھے، اور اس کی جو مٹی ہے وہ مشک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے اور میرے خیال سے آخری ایسے انسان ہیں جن کو زندگی کی حالت میں، حالت زندگی میں، موت سے پہلے جو ہے وہ جنت کی زیارت کروائی گئی۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے پاس بھی لے جایا گیا اور جہنم کے بھی نظارے کروائے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مقام میں نے دیکھا جہاں سے بہت خوشبوئیں آ رہی تھیں، ایک مقام میں نے دیکھا جہاں سے بہت بدبوئیں آ رہی تھیں، جہاں سے خوشبو آ رہی تھی وہ جنت ہے، جہاں سے بدبو آ رہی تھی وہ جہنم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے آگے لے جایا گیا، تو یہاں پر اس مقام پر جہاں پر اللہ کے رسول پہنچے ہیں اس کو کہتے ہیں صریف الاقلام۔ صریف الاقلام یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قلم کے چلنے کی، بہت سارے قلم چل رہے تھے اور ان کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے لکڑی کا قلم ہوتا تھا پرانے دور میں، اور اس کو سیاہی میں ڈبو پہلے اس کو کاٹا جاتا تھا، لکڑی کے قلم کو اس کی نوک بنائی جاتی تھی اور پھر سیاہی میں ڈبو کر کے تختیوں پر لکھا جاتا تھا۔ تو وہ جو تختیوں پر چلتا تھا تو ایک آواز سی پیدا ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں وہاں پہنچا تو وہاں اس طریقے کی صریف الاقلام، اس کو جو ہے صریف کہتے ہیں، قلم کے چلنے کی آواز، تو اب تو جو نئے دور کے قلم ہیں ان سے تو آوازیں نہیں ہوتی، لیکن وہ جو لکڑی کے قلم تھے جب ان کو تختی پر رکھ کر چلاتے تھے تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی۔ اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ میرے خیال سے نہیں ہے، لیکن عربی میں اس کو صریف الاقلام، صریف کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، ان کا رزق لکھا جاتا ہے، کون شخص جو ہے مرے گا اور کس کو رزق ملے گا، کون پریشان ہوگا، یہ ساری چیزیں پورے سال کی یہاں لکھی جاتی ہیں اور یہیں سے سارے فرشتے سارا بایو ڈاٹا لے کر کے آگے آتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آگے لے جایا گیا تو عرش جو بالکل آخری مقام ہے، آخری مکان بھی آخری مقام بھی ہے، وہاں پر لے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پہنچایا گیا، اور یہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کا بلکہ صحابہ کرام کا اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، لیکن اس کو بہت اچھی طریقے سے حضرت مولانا الیاس گھمن نے سمجھا دیا ہے کہ اختلاف جو ہے وہ ادراک کے بارے میں ہے، ادراک کے بارے میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا، دنیا کی کوئی بھی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل ادراک نہیں کر سکتی، یہ قرآن کا اعلان بھی ہے، لا تدرکہ الابصار۔ باقی دیکھنے کی جہاں تک بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقاعدہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت فرمائی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے ہیں۔ ایک تحفہ جو ہے وہ 50 نمازوں کا تھا، اور دوسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں تھیں، اور تیسرا تحفہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک کے علاوہ اگر کوئی کسی بھی گناہ میں ملوث ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے کہ ایمان کی بدولت ہر قسم کے گناہ کو ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے، بخشش فرما دیں گے، کفر کی بخشش نہیں ہوگی۔ شریف الاقلام سے عرش تک کا جو سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے وہ رفرف کے ذریعے سے ہوا ہے۔ رفرف ایک ہرے رنگ کی سواری تھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، پھر وہ آپ کو عرش تک لے کر کے گیا ہے۔ اچھا، 50 نمازیں لینے کے بعد وہاں جو گفتگو ہوتی ہے، جو ملتی ہے، جس کا تذکرہ ملتا ہے قرآن و حدیث کے جو ہے مطالعے سے، وہ یہ کہ وہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو بات کہی ہے وہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا ہے وہ ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ہیں، بدلے میں 3 تحفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ التحیات للہ، یا اللہ میری زبانی عبادت آپ کے لیے ہے، والصلوات، اور یا اللہ میری بدنی عبادت آپ کے لیے ہے، والطیبات، اور یا اللہ میری مالی عبادت آپ کے لیے ہے۔ عبادتوں کے 3 درجے ہو گئے، زبانی عبادت، جسمانی عبادت اور مالی عبادت۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے پیغمبر اگر آپ کی زبانی عبادت میرے لیے ہے تو میرا زبانی سلام آپ کے لیے ہے، ورحمۃ اللہ، اور اگر آپ کی جسمانی عبادت میرے لیے ہے تو اس عبادت میں رحمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے، وبرکاتہ، اور آپ کی جو مالی عبادت ہے وہ میرے لیے ہے تو اس مال میں آپ کے لیے برکت میری طرف سے آپ کے لیے ہے۔ تو یہ 3 تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علیحدہ ملے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر کے چل پڑے ہیں، نیچے آئے ہیں عرش سے تو صریف الاقلام ہے، پھر سدرۃ المنتہا ہے، اس کے بعد پھر 7واں آسمان جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو ہوئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھی ہے کہ آپ کو کیا ملا، فرمایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کلام نہیں فرمایا۔ 6ٹھے آسمان پر جب پہنچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر انہوں نے بھی یہی سوال کیا، کیا ملا، فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تجربہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری جو امت تھی بنی اسرائیل، ان پر 3 نمازیں فرض تھیں، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے،
50 تو بہت زیادہ ہو گئے، آپ کی امت اس کا حق ادا نہیں کر پائے گی، آپ واپس جائیں، اس میں کچھ تخفیف کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مشورے سے واپس گئے ہیں اور جا کر کے گزارش کی ہے، سفارش کی ہے، 5 نمازیں کم ہو گئیں، پھر واپس آئے تو 45 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہیں، اور کم کروائیں، اور تخفیف کروائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے ہیں اور 5 نمازیں کم ہوئی ہیں۔ اس طریقے سے بار بار آپ واپس آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوتی تھی، بار بار واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے تھے اور 5 نمازیں کم ہو جاتی تھی۔ آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں، 5 کم ہوتے ہوتے جب یہ 5 رہ گئیں تو اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ابھی بھی کم ہے، آپ اور کم کروائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، اور ساتھ میں یہ بات بھی تھی کہ اگر 5 کم ہو رہی تھی تو اس مرتبہ پھر 5 کم ہو جاتی تو پھر رہ گیا جاتا، تو لہٰذا یہ 5 نمازیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے لگے۔ اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ یہ نمازیں 5 ہیں، لیکن ان پر جو اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا وہ 50 ہی ہیں، 50 نمازوں کا ہی ثواب ہے، پڑھیں گے 5 ملے گا اجر 50 کا، ہر نماز پر 10 نمازوں کا اجر ملے گا۔ اچھا، یہاں پر علماء نے کلام کیا ہے کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے تو کوئی بات نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام بھی تو کر سکتے تھے، انہوں نے کیوں نہ کی؟ اس پر علماء نے بڑے جو ہے علمی جوابات دیے ہیں، ان میں ایک جواب بڑا اچھا ہے، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خلیل اللہ ہے، خلیل خلت سے نکلا، یعنی کہ دوست، اور دوست کا تقاضا یہ ہے، دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات دوست کی طرف سے دی جاتی ہے تحفے کے طور پر اس کو قبول کیا جاتا ہے، اس میں کلام نہیں ہوتا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام ہیں کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا ان کی خاص صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہیں، تو لہٰذا کلیم ہے ہی کلام سے بنا ہے تو ان کا کام ہی کلام کرنا ہے، تو لہٰذا ان پر یہ بات تھی بھی، ان کے لیے یہ بات صحیح بھی تھی، اس لیے انہوں نے بات بھی کی۔ بہرحال 50 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے واپس لوٹے ہیں، اور یہ 50 نمازیں ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، اگر 5 کے بجائے 50 ہی نمازیں رہ جاتی پوری کی پوری، کم نہ ہوتی، پھر کیا ہوتا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ پورا دن پھر 50 نمازیں ادا کرتے کرتے نکل جاتا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کام کاروبار کچھ نہ ہوتا، کمانے کے لیے نوکری کرنے کے لیے دھکے کھانے نہ پڑتے، پھر آسمان سے رزق اترتا، آپ 50 نمازیں پڑھتے رہتے، ذمہ داریاں کام کی صرف 2 لوگوں پر ہوتی ہیں، ایک امام پر ایک مؤذن پر، وہ بیچارہ 50 اذانیں دیتا، یہ بیچارے 50 نمازیں پڑھاتے، اور آپ لوگوں کو بیٹھ کر کے صرف ہم لوگوں کو بیٹھ کر کے صرف نمازیں پڑھنی پڑتی، اور کوئی کام نہ ہوتا، آسمان سے دسترخوان اترتے، ضرورتیں ویسے ہی پوری ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، تو دنیا کے اندر کمانا بھی ہے، دوڑ دھوپ بھی کرنی ہے، آزمائش بھی ہے، پھر آزمائش کیسے ہوتی؟ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت بنائی، موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے وہ بھیجے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی جو بات چیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، اور 5 نمازیں رہ گئیں، اجر 50 کا ہے، اور بدنصیبی ہماری ہے کہ ہم پھر بھی نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے، اب تو اللہ حفاظت فرمائے اتنی گراوٹ ہے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے بہت سارے لوگ، پہلے کے لوگوں میں کم سے کم اتنی شرم تھی کہ چلو 5 وقت کی نہ صحیح جمعہ تو پڑھ لیں، اب تو لوگ اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں، یہ بھی نہیں پڑھتے۔ وہ مثال مشہور تھی نا، 8 کی کھاٹ کی 360 کی، لیکن لوگوں نے جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیا، 8 کھاٹ 360 کو بھی چھوڑ دیا۔ اور دیکھیں قیامت کے اندر سب سے پہلے جو ہے نا وہ نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہاں پر بڑا معاملہ خراب ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل اعمال، اس کے اندر حضرت نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نماز کو صرف قضا پڑھے، چھوڑے نہیں، چھوڑنا تو پھر اور بڑی بات ہو گئی، نماز کو پڑھا لیکن اپنے وقت پر نہیں پڑھا، دیر کر کے پڑھا، لہٰذا اس شخص کو نماز دیر سے پڑھنے کی وجہ سے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ 2,88,00,000 ایک نماز کو قضا کرنے میں، چھوڑنے کا لگا لیں کیا ہوگا، اور ایک نماز کو چھوڑنے کا کہہ رہا ہوں میں، کئی نمازیں چھوڑ دیں، ہزاروں چھوڑ دیں، سینکڑوں چھوڑ دیں، لاکھ چھوڑ دیں، آپ سوچ لیں ایک دن میں 5 ہوتی ہیں، اور 50 سال کی عمر میں اگر نمازیں پڑھی ہی نہ تو پھر اندازہ لگا لیجیے، ہر آدمی اپنی عمر کا اندازہ خود لگا لے اس نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں اور کتنا اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ ہی اپنی نمازوں کا حساب لگائیں اور اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھنا شروع کریں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس آسمانوں سے بیت المقدس پر تشریف لائے، بعض روایتوں کے مطابق جو ہے براق وہیں پر تھا، آپ براق پر سوار ہوئے، واپس مکہ پہنچے، وقت رک گیا تھا۔ بعض روایتوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کنڈی جو دروازے کی کنڈی ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے حرکت کر رہی تھی، اور بستر اسی طریقے سے گرم تھا، جیسے کوئی شخص رات کے وقت میں اٹھے پانی پینے کے لیے اور پھر واپس آیا تو بستر کی گرمی کیسی ہوتی ہے، بستر اسی طریقے سے گرم تھا۔ اس قسم کی باتیں بعض کتابوں کے اندر علماء نے بہرحال لکھی ہیں۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ کے سامنے
اس واقعے کو بیان کیا ہے اور اس کو بتایا ہے، سمجھایا ہے، تو اس موقع پر جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع کر دیا اور بڑی بد تہذیبی کی بات کی. ان کی بد نصیبی تھی کہ کہنے لگے لو بھائی پہلے تو یہ زمین کی باتیں بتاتے تھے، اب انہوں نے آسمانوں کی اور عرش کی اور جنت کی اور جہنم کی باتیں بتانی شروع کر دی. اس قسم کی باتیں ان لوگوں نے کر دی. بہرحال اس پر جو ہے اللہ حفاظت فرمائے، ان لوگوں نے بطور آزمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات رکھ دی کہ کوئی ثبوت ایسا دیں کہ ہم سمجھیں کہ آپ. ایک تو ان لوگوں نے سوالات کیے، بیت المقدس کی بات اللہ کے رسول نے کی تھی کہ بیت المقدس تک سفر ہوا ہے، اس کے بعد آسمانوں کا سفر ہوا ہے، تو ان لوگوں نے بیت المقدس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. اس کے روشن دان کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کیسے ہیں، گنبد کیسا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے جو بیت المقدس کی تعمیر تھی. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے تو ہیں، لیکن رات کا اندھیرا تھا، سفر بھی لمبا تھا، وقت بھی کم تھا. تو لہٰذا جب سفر لمبا ہو، وقت کم ہو، تو انسان جہاں پر جاتا ہے نا اس چیز کی وہاں پر اللہ کے رسول کھڑکی دروازے تو دیکھنے گئے نہیں تھے نا. تو رات کے اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا بھی نہیں، دیکھنا بھی چاہیں تو اندھیرے میں نظر نہیں آتی. لہٰذا ان لوگوں نے اس قسم کی جب باتیں کہی ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ تھا. اسی وقت جب یہ سوال پوچھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ دکھایا کہ بیت المقدس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے فرما دیا، جیسے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، جیسے فیفا ورلڈ کپ کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، جیسے کرکٹ کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. یہ لوگ سوال پوچھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اسی وقت بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کر کے ان کو جو ہے جواب دیتے تھے. ایک تو یہ. دوسرا ان لوگوں نے جب ان کو اس سے بھی اطمینان نہیں ہوا تو انہوں نے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بیت المقدس جا چکے تھے، انہوں نے بیت المقدس اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس پر اللہ کے رسول سے سوالات کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ایکوریٹ جواب دیتے تھے. لیکن ان لوگوں کو تو ماننا نہیں تھا، ان کی بدقسمتی تھی. انہوں نے پھر دوسرا اعتراض کر دیا کہ اور کوئی ثبوت پیش کریں کہ ہمیں سمجھ آ جائے، کوئی ایسا ثبوت جس کو جھٹلانا ناممکن ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں بیت المقدس سے یہاں براق پر سوار ہو کر کے واپس لوٹ رہا تھا تو رستے میں ایک منزل تھی جہاں پر تمہارے قافلے کے لوگ آ رہے تھے اور تمہارے قافلے کے لوگوں کے پاس ایک خاکی اونٹ ہے. وہ اونٹ قافلے کے سب سے آگے چل رہا ہے اور اس کے دونوں طرف جو ہے اناج کے بورے جو ہوتے ہیں، 2 بورے اس کے دونوں طرف لٹکے ہوئے ہیں اور یہ قافلہ بدھ کی شام تک پہنچ جائے گا، جیسے بدھ کی شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اچھا بھائی 2-3 دن کا ٹائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قافلہ اتنی دور ہے کہ 2-3 دن میں، اتنے دن میں یہاں تک پہنچ جائے گا بدھ کی شام تک، یا صبح فجر کی نماز جو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا. یہ لوگ کھڑے ہو گئے دیے ہوئے ٹائم کے مطابق، مکے کی وہ جو وادی تھی جہاں سے لوگ داخل ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو گئے. اچھا بھائی قافلہ تو قافلہ ہوتا ہے، رستے میں بعض مرتبہ کچھ رکاوٹیں آ جاتی، کوئی معاملہ، ان کا اونٹ گم ہو گیا ان قافلے والوں کا، جس کی وجہ سے ان کو لوٹنے میں دیر ہو گئی. تو لہٰذا سورج جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب تھا، بعض روایتوں کے مطابق شام کا وقت تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائم کا جو دیا تھا نا، الٹیمیٹم دیا تھا، وہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے کا تھا. تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہے اور سورج ڈوب جاتا اور قافلہ نہ پہنچتا تو ان لوگوں کو مذاق اڑانے کا اور جھٹلانے کا ایک موقع مل جاتا. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، سب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سورج ڈوبنے سے تھم گیا، رک گیا، ڈوبا نہیں. پھر وہ قافلہ جب اندر آیا ہے اس کے بعد وہ سورج ڈوبا ہے. اس کو کہتے ہیں حبس شمس، معجزہ حبس شمس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی طرح جس کو شق القمر کہا جاتا ہے اور رد شمس جو خیبر کے موقع پر ہوا تھا، ان تینوں معجزوں کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کیونکہ یہاں اس کا موقع تھا، تو اس لیے میں نے مختصر طور پر اس کی وضاحت کر دی. بہرحال یہ قریش کی بدبختی تھی کہ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے اب تو ہمیں اور یقین ہو گیا، پکا یقین ہو گیا، محمد تم بہت بڑے جادوگر، معاذ اللہ. بجائے ایمان لانے کے قافلے کو دیکھ لیا اور سورج کو ڈوبنے سے پہلے رکے ہوئے دیکھ لیا، لیکن ایمان نہیں لائے. اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال ایک موقع یہاں پر اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور آپ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو اس واقعے کا تذکرہ ابھی قریش مکہ کے سامنے ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو بہرحال ان لوگوں نے یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کا ایک طریقے سے یوں کہہ لیں امتحان لیا، آزمائش میں ڈالا کہ بھائی اس طریقے سے جو ہے وہ تمہارے دوست اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر گئے تھے، عرش پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، نمازیں ملی ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حالانکہ ابھی اللہ کے رسول سے ملے نہیں ہیں، لیکن کہنے لگے کہ بے شک وہ صحیح کہتے ہیں کہ اس سے بڑی بڑی باتیں انہوں نے ہم سے پہلے کہی ہیں، ہم نے تو وہ ساری مان لی. تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سچے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں تو وہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. یہاں سے ان کو صدیق اکبر کا لقب ملا. صدیق ابو بکر ان کا نام تھا، ابو بکر نام نہیں تھا، عبداللہ نام تھا. ابو بکر جو ہے وہ
ان کو کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا ابو بکر، کنیت تھی ان کی، ابو بکر پہل کرنے والا، صدیق یہ ان کا لقب بن گیا تھا۔ تو یہاں سے ان کے جو ہے نام کے ساتھ صدیق کا لقب لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کی انہوں نے تصدیق کی تھی، بغیر ملاقات کیے، بغیر کچھ پوچھے، بغیر کچھ سوال کیے۔ بہرحال یہ واقعہ معراج کی کچھ تفصیل تھی۔ اب انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد کے جو معاملات ہیں نا وہ ہجرت کی طرف بن جاتے ہیں، کیونکہ ہجرت ہوئی تھی پھر مدینہ کی جانب، اس کے بعد فوراً نہیں ہوئی، کچھ اس کے آثار بنے، کچھ معاملات بنے۔ انشاءاللہ وہ آثار اور جو معاملات تھے میں پہلے ان کا تذکرہ کروں گا، اور مدینہ کے اندر زمینی سطح پر جس طریقے کے حالات بنے مسلمانوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے، انشاءاللہ مختصر طور پر اس کا تذکرہ کروں گا، اور پھر باقاعدہ ہجرت کا جو ہے وہ ہم سبق پڑھیں گے۔ ہجرت ایک بہت بڑی چیز ہے، آج ہمارے مسلمانوں کے کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے، اور ہجرت ہی سے اس کا شمار کیا جاتا ہے، ہجرت ہی سے اس کا حساب لگایا جاتا ہے۔ پروردگار جو باتیں کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔